تمہیں میرے لیے اتنا اچھا نہیں ہونا چاہیے۔ تم خون کے آنسو رو رہی ہو اور عفان سے شادی کے بعد میں بھی۔ شادی کے چند ماہ بعد عفان نے مجھے گالی دی۔ وہ مجھے تپڑ مار دیتا مگر گالی نہ دیتا۔ اس نے مجھے باسٹرڈ کہا۔ اس نے مجھے یاد دلایا کہ میں نے تمہاری محبت پر حرام کھایا ہے۔ اس نے مجھے یاد دلایا کہ میں ایک مردار کھانے والی ہوں کسی کا۔ ایسے مت سوچو حوریا، عفان تمہارا ہی نصیب تھا۔ پھر وہ ہر روز مجھے ایک نیا نام دیتا رہا، ہر وہ گالی جو میری کردار کی بالکل درست عکاسی کرتی تھی۔ وہ مجھے ہر طعنہ دیتا تھا جو مجھے دینا چاہیے تھا۔ وہ ہر روز میرے کردار پر سیاہی ملتا، میرے کیے کی سیاہی، میرے گناہوں کی۔ میں نے تمہارے ساتھ اتنا کچھ کرتے ایک بار بھی نہیں سوچا۔ جس دن تم کالج سے گئی، عفان بھی تمہارے ساتھ ہی رخصت ہو گیا۔ پھر عفان کی جگہ ایک ایسے مرد نے لے لی جو رحم سے عاری ہو گئی تھی۔ میں نے تم پر رحم نہیں کیا تو عفان نے بھی کبھی مجھ پر رحم نہیں کیا۔ میں نے محبت کے نام پر سب ناجائز ہی کیا اور اس نے نکاح کے نام پر۔ دن بدن میرا ملال بڑھتا ہی گیا قدسیہ۔ ہر دن ہر پل مجھے صرف تمہارا ہی خیال آتا تھا۔ اس گھر کی تنہائی سے لپٹ لپٹ کر روتے روتے تک گئی۔ انہی تنہائیوں میں نے تم سے ہر بار معافی مانگی۔ قدسیہ، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ ہر رات میں نے یہی کیا، ہر دن، ہر بار۔ ان سالوں نے مجھے صرف حسام ہی دیا ہے۔ میں ابھی تک عفان کے ملنے کی انتظار میں ہوں۔ میں مسز عفان بنی، عفان کی نہیں۔ اس نے مجھے اپنا نام دیا لیکن خود کو کبھی نہیں دیا۔ میں نے عفان سے محبت کی۔ میں نے یہ کیوں سوچا کہ مجھے اس محبت کا نصیب بھی لکھنا ہے؟ میرے لیے دعا کرو قدسیہ، عفان مجھے مل جائے۔ میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ اس نے میرے گال اپنے ہاتھ سے صاف کیے۔ عفان کو مجھ سے گن آتی ہے، اسے مجھ سے وحشت آتی ہے۔ وہ میری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا۔ دیکھو اس خوبصورت شکل کی مالک کی بدنما انجام۔ اس وقت مجھے لگتا تھا میری قسمت میرا ساتھ دے رہی ہے۔ مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ میری قسمت مجھے میری بدقسمتی کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ وہ بدقسمتی جو انسان اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے لکھتا ہے۔ تم مجھ سے پیار کرتی تھی اور میں، عفان تم سے پیار کرنے لگے گا، دیکھ لینا۔ نہیں قدسیہ، ایسا شاید کبھی بھی نہ ہو۔ اس کی نفرت کے باوجود میں دن بدن اس کی محبت میں مبتلا ہوتی جا رہی ہوں۔ میرے لیے یہ محبت غضب بن گئی ہے۔ دعا کرو میں اس سے نفرت کرنے لگوں تاکہ میں اس کے بغیر رہ سکوں، اسے دیکھے بغیر رہ سکوں، تاکہ وہ اپنی زندگی کی طرح گزار سکیں۔ میں اس سے نفرت کرنے لگوں لیکن میں اس سے محبت ہی کی جا رہی ہوں۔ اب یہ محبت میرے لیے دلدل بن چکی ہے۔ میں دنس بھی رہی ہوں اور مجھے بچاؤ بھی کرنا ہے۔ مجھے عفان کے ساتھ رہنا ہے اور اسے تکلیف میں بھی نہیں دیکھنا، اور اس کی تکلیف کم ہی نہیں ہو رہی۔ دنیا کی ہر عورت اس کے لیے بے ایمان، چپی رستم ہے، دو رخی ہے، اس کے لیے قابل اعتبار نہیں، اور یہ سب میری وجہ سے ہے۔ میرے لیے دعا کرو قدسیہ، خدا میری عفان کو خوش رکھے، اسے میری جیسی محبت کرنے والی سے بچائے۔ قدسیہ سے ملنے کے اگلے ہی دن ہم نیو یارک آ گئے تھے۔ میں قدسیہ سے ملی تھی عفان۔ میں نے اپنے لیے اسی وقت کو آخری سمجھ لیا۔ اپنے لیے آخری وقت طے کرنا خود کو موت کے ہاتھوں سلا دینے سے کہیں زیادہ اذیت ناک ہوتا ہے۔ یہ آخری وقت بربادی کا وقت ہوتا ہے۔ غصے سے عفان کا منہ سرخ ہو گیا۔ تم سے کس نے کہا اس کا نام میرے سامنے لو؟ یہ بات تمہیں میرے لیے کہنی چاہیے۔ وہ آج بھی ویسی ہی مقدس ہے جیسی تھی، قابل احترام اور فخر کے لائق۔ تم بالکل ٹھیک کہا کرتے تھے قدسیہ، مجھے تم پر فخر ہے، اور تم کہا کرتے تھے کسی فرشتے کا سایہ اس پر سے ہو کر گزرا ہے۔ ہاں، کسی فرشتے کا سایہ ہی اس پر سے گزرا ہے، اور مجھ پر سے ابلیس کا۔ اپنے کیے پر ابلیس کو بھی کیوں بدنام کرنا؟
مجھے کسی بھی ظاہری اور چھپے ہوئے عذر کو اپنا گواہ نہیں بنانا چاہیے۔ میں نے اپنا سامان پیک کر لیا عفان، تمہارے ہاتھ کے لکھی چند نوٹ بکس جنہیں تم نے بیکار سمجھ کر پھینک دیا تھا، اور تمہارے استعمال کی ایسی ہی دوسری چیزیں جو تمہارے لیے اب بیکار ہیں، تم یہ تو مجھے لے جانے ہی دو گے نا؟ اور میں لے کر ہی جاؤں گی۔ میرا ٹکٹ کنفرم ہو چکا ہے۔ تم آخری بار میری باتیں غور سے سن لو، اپنی یہ کتاب بند کر دو جسے تم نے اپنا سارا وقت دے دیا، اور صرف مجھے سنو۔ میں چاہتی ہوں تم وہ سب جان لو جو صرف تم سے متعلق ہے، اور اس سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے معاف کر دو۔ اس نے اپنی کتاب بند کر دی اور حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ قدسیہ کے جانے کے بعد تمہارے اندر کا وہ بے رحم انسان پیدا ہوا جو عورت کو ایک ہی نظر سے دیکھنے لگا۔ تمہارا دل محبت سے اتنا خالی ہو گیا کہ تمہیں ایک بیٹی کی چاہت بھی نہیں رہی۔ ایک عورت کے جانے کے بعد تمہاری ہر عورت سے نفرت کی ذمہ دار میں ہوں، قدسیہ نہیں۔ تمہیں صرف مجھ سے ہی نفرت کرنی چاہیے، صرف مجھے دھتکارنا چاہیے۔ قدسیہ تم سے محبت کرتی تھی، صرف تم سے، شیراز سے نہیں۔ تم سے میں محبت کرنے لگی تھی، قدسیہ کی محبت پر میری محبت آئی تھی۔ اس نے تمہیں نہیں چھوڑا تھا، اس کی زبردستی شادی کی گئی تھی شیراز کے ساتھ۔ وہ تمہارے لیے روتی تڑپتی رہی تھی جیسے تم اس کے لیے تڑپے تھے۔ وہ شیراز سے اپنی نکاح پر پاگل ہو گئی تھی اور وہ مر جانے کی قریب تھی۔ ایک ایک کر کے میں نے عفان کو سب باتیں بتا دی۔ آخری بات جو قدسیہ نے کی تھی وہ یہ تھی کہ وہ نہیں چاہتی کہ دل کے سرجن کے اپنے دل میں نقص ہوں۔ اتنے سال میں خود کو قدسیہ کا گناہگار سمجھتی رہی، لیکن انقرہ میں قدسیہ سے ملنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ اصل نقصان تو صرف تمہارا ہوا ہے۔ تمہارے تو میں نے جو ہی بدل دی، میں نے خود کو تمہارے ساتھ باندھے رکھا، تمہیں ناکردہ گناہ کی سزا دی۔ قدسیہ نے مجھے معاف کر دیا، تم بھی مجھے معاف کر دو۔ ایک زوردار تمانچے نے میرا منہ سرخ کر دیا۔ اس نے مجھے مارنے کے لیے ہی اٹھنا چاہیے تھا، نہ کہ میری آنسو پوچھنے کے لیے۔ تم اتنی ذلیل ہو گئی تھی؟ ہاں، میری سانسیں دونکی کی طرح جلنے لگی۔ جس شخص نے مجھ سے کبھی محبت نہیں کی تھی، اب وہ مجھ سے ہمیشہ نفرت کرے گا۔ اب روز اول نفرت کا توک میرے گلے میں ڈالا جائے گا۔ اور اب تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں معاف کر دوں؟ میں تم سے التجا کرتی ہوں۔ مجھے تم سے گن آتی تھی، وجہ آج معلوم ہوئی کیوں آتی تھی۔ وہ بلا وجہ نہیں تھی۔ میں نے زندگی میں کسی کو پہچانا یا نہیں، لیکن میں نے اتنا ضرور محسوس کر لیا تھا کہ مجھے تم سے نفرت کرنی ہے۔ کیوں کرنی ہے تم نے آج بتا دیا۔ یہ کم ہے جو تم کہہ رہے ہو؟ تمہیں ایک بار بھی یہ خیال نہیں آیا کہ تم مجھے اس جہنم سے نکال دو؟ مجھے بتا دو کہ قدسیہ جھوٹی نہیں تھی، وہ شیراز سے محبت نہیں کرتی تھی، اس کی زبردستی شادی کی گئی تھی۔ صرف اتنا ہی کافی ہوتا میرے لیے، مجھے معلوم ہوتا کہ میں نے قدسیہ کو ٹھیک پہچانا تھا۔ کیا تمہیں معلوم ہے میں اس سے کتنی محبت کرتا تھا؟ وہ چلایا۔ تم جانتی ہو اتنی نفرت کے باوجود مجھے آج بھی وہی ہر طرف دکھائی دیتی ہے۔ اس کے جانے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اسے پہلی بار دیکھنے سے اس سے آخری بار ملنے تک وہ ایک ایک لمحہ میرے اندر موجود ہے۔ نہ اسے محبت کا دعویٰ کرنا تھا، نہ ہی مجھے۔ ہم دونوں کو ہی معلوم تھا کہ ہمارے درمیان کیا ہے۔ تم نے اس عورت سے نفرت کرنے پر مجبور کیا۔ تمہیں کیسے ہماری اندر چھپی اس محبت کا سراغ ملا؟ کیسے معلوم ہوا تمہیں؟ کاش مجھے معلوم نہ ہوا ہوتا۔ میری آواز لرزنے لگی۔ کتنا پیار کرتی تھی قدسیہ تم سے۔ اس کے پیار کو دیکھتے ہوئے مجھے تم عزیز تھی۔ اس کے جانے کے بعد اسی کا سمجھ کر میں نے تمہیں دوست بنایا رکھا۔ میری محبت میں اندھی ہو گئی تھی تو قدسیہ کی محبت کا ہی خیال کر لیا ہوتا۔ اس کی شادی کی خبر نے مجھے پاگل کر دیا تھا۔ تمہیں کیا لگا میں نارمل ہو گیا ہوں، بھول گیا ہوں اسے؟ آج بھی ہر جگہ مجھے وہی لکھی نظر آتی ہے۔ عفان نے تنفر سے مجھے گھورا۔
نفرت کا توق میرے وجود کا ہار بنا. جس محبت کا خواب میں نے دیکھا تھا اس کا یہ انجام ہوا. میں اس سے محبت اور نفرت کے درمیان ہی لٹکا رہا. اتنے سال اسے گالیاں دیتا اور چپ کر روتا. اسی کے لیے روتا. تمہیں ترس نہیں آیا مجھ پر؟ اس نے پکڑ کر مجھے جھنجھوڑا. مجھے ہمیشہ سے صرف خود پر ترس آیا عفان. یعنی تم نے صرف اپنا ہی سوچا، اپنی محبت، اپنی زندگی. اتنی سالوں میں بھی تم اپنی ہی محبت کی التجائی کرتی رہیں، اپنے لیے ہی محبت مانگی رہیں. جن سے محبت کی جاتی ہے انہیں تو دیا جاتا ہے. تم چینتی ہی رہی سب، اور اب چاہتی ہو کہ میں تمہیں معاف کروں. قدسیہ نے تمہیں معاف کر دیا، غلط کیا. اسے تم پر توق دینا چاہیے تھا. یہ کام تم کرو عفان، توق دو مجھ پر. تم اس لائق بھی نہیں ہو. افسوس میری اولاد تم جیسے کی بطن سے پیدا ہوئی. میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں خود کو جلا کر خاک کر دوں. اس خاکی پتلے کے لیے تم اتنا گھٹیا بن گئی تھی نا. میں نے یقیناً کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہوگا جس کی سزا تم مجھے ملی. میں نے محبت کا گناہ کیا عفان. ابھی بھی محبت کا نام لے رہے ہو. خالی ہاتھ ہو اور سمجھتی ہو کہ تم جیسے لوگ اس جذبے کے مالک ہیں. ہاں، خالی ہاتھ ہوں، اس انجام تک آ پہنچی ہوں. اسی لیے کہہ رہی ہوں، روؤں، گڑگڑاؤں، تمہارے پاؤں پڑ جاؤں، ہاتھ جوڑ کر تمہارے قدموں میں سر رکھ دوں، اور تم میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، تو بھی میرے وجود سے تمہیں اپنے لیے ایک ایک بوند نفرت نہیں ملے گی. میں ایک محبت کی مالک ہوں عفان. اگر میں نے تم دونوں کی محبت پر شب خون مارا ہوتا تو میری جیسی محبت کی پرستش کی جاتی. میں نے اس شب خون کی سزا پالی ہے. تمہاری نفرت ہی میرے لیے سزا ہے. گزر جانے والے ہر پل کے ساتھ تمہارے لیے میری محبت بڑھتی جا رہی ہے. کیا یہ سزا کم ہے؟ کیا یہ سزا کم ہے کہ تم مجھ پر توقنا بھی نہیں چاہتے؟ میں تمہارے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتی، اور تم مجھے دیکھنا بھی نہیں چاہتے. ان سالوں میں نے بھی برابر کی سزا کاٹی ہے. یہ سب میری وجہ سے ہوا. اسے جیلنا بھی اب مجھے ہی ہے. مجھے تم سے محبت بھی کرنی ہے اور تم سے الگ بھی رہنا ہے. تمہاری سزا تو ختم کر دی میں نے، میری کب ختم ہوگی؟ ایک عفان کے لیے تم نے اتنا کچھ کیا، اتنا جھوٹ، اتنا فریب. تم تو انسانیت کے لیے ایک گالی ہو. کاش تم جان سکتے تم میرے لیے کیا ہو. میں نے جان لیا، اسی لیے اتنی تکلیف میں رہا. وہ طنز سے ہنسا. میں جا رہی ہوں عفان. لاکھوں کروڑوں امیدیں زندگی کی جاتی تو بھی مجھے روک لیے جانے کی ایک امید بھی زندہ نہ ہو پائی. کچھ امیدیں خواہش منہ بند قبروں کی طرح ہوتی ہے. کتنے ہی چکر کاٹو، چراغ جلاؤ، قبروں کے منہ نہیں کھلتے. اور کیا کبھی کسی نے ایسا ہوتے دیکھا ہے؟ تمہیں بہت پہلے ہی چلے جانا چاہیے تھا. تابوت میں آخری کیل گاڑ دیا گیا، بس اسے منہ بند قبر میں اتار دیا گیا. مجھے میری ہی بد دعا لگ گئی ہے. کاش اب مجھے قدسیہ کی ہی دعا لگ جائے. عفان کبھی تو صرف نفرت کو میرے لیے ترک کر دے، اور محبت تو وہ آبی چشمہ ہی رہے گا جو صرف روح میں ہی پھوٹتا ہے. اور عفان پور بند تھا. اگلے دن شکاگو کے لیے جاتے ہوئے میرے پاس صرف ایک ہی چیز تھی، اپنی ادھوری تعلیم کو مکمل کرنے کی امید. میں نے دعا کی کہ میں بھی کسی مردہ ہوئے دل میں زندگی دوڑا سکوں، کسی کے دل کی نقص کے لیے مسیحا بن سکوں. شاید